نظیر بھٹو سے مفادات لیے. سب سے پہلے ڈیزل کے پرمٹس جو تھے وہ ان نون تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈیزل کے بھی پرمٹس ہوتے ہیں. وہ پرمٹس جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان نے لینے شروع کیے اور انہوں نے ڈیزل بیچنا شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے اس وقت کی جو بیرونی قوتیں تھیں, جو طاقتور قوتیں تھیں, ان سے پیسے ڈائریکٹ لینے شروع کیے. اور آج بھی اگر آپ جا کے فضل الرحمان کا ہیڈ آفس دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس ملک کی امداد سے جو ہے وہ بنایا گیا. اب یہ سارا جو معاملہ چلا, اسی دوران ایک ننا منا لیڈر ایک ننا منا مارچ لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھ گیا اور اس سے ہماری کانپیں ٹانگ گئی. اتنا بڑا جلوس تھا کہ ہماری کانپیں ٹانگ گئی. تو میں تو حیران ہوں ان کے اوپر. وہ ایک بڑا مشہور مجھے شعر یاد آتا ہے نا کہ کس کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے, شراب سیخ پہ ڈالی اور کباب شیشے میں. یہ جو لوگ جن کو بنیادی جو باتیں نہیں سمجھ سکتے, جو ہماری زبان نہیں بول سکتے, جو وہ ہمارے جذبات کو کیا سمجھیں گے, وہ ہماری گفتگو کو کیا سمجھیں گے, یہ تو ان کی غلط فہمی تھی. اور آپ مجھے امید ہے کہ جو پنجاب نے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کرنے شروع کیے جب سے یہ پنجاب میں داخل ہوئے, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کو ندیم افضل چاند صاحب جب گئے تو ایک دن پہلے وہ میرے پاس تشریف لائے. ہمارا ظاہر ہے بڑا اچھا تعلق ہے بھائیوں کی طرح. تو میں نے ندیم کو کہا کہ تم پیپلز پارٹی میں کیوں جا رہے ہو؟ اگر سیاسی فیصلہ کرنا ہے تو اگر پیپلز پارٹی میں جانے سے تو بہتر ہے کہ تم کانگریس جوائن کر لو راہل گاندھی کی, اس کے زیادہ ووٹ ہے پنجاب میں, جو اس وقت پیپلز پارٹی کا حال ہے. ان کی جو حالات ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے, کہ اگر آپ یہاں پہ جو لوگ دو چار لوگ جن کا اپنا کوئی ذاتی ووٹ بینک ہے, جب وہ ووٹ بینک کے اوپر جو ہے وہ زرداری کا ٹھپا لگتا ہے ان کی 10,000 ووٹ کم ہو جاتی ہے. کوئی آدمی پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے اس وقت تیار ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ الیکشن جو ہے اگلا جو بھی ہونا ہے وہ پی ٹی آئی کے درمیان ہونا ہے اور نون کے درمیان ہونا ہے. یہ بیچارے ایسے ہی ننے منے کل سے پاگل ہو رہے ہیں. اور میرا ان کا یہی گزارش ہوگی کہ اسلام آباد کے شہریوں کو, آپ کے پاس پیسے بہت ہیں, آپ اندازہ لگائیں. جب حماد اظہر صاحب بات کریں گے معیشت کی تو کریں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو سندھ کا NFC کا پیسہ ہے وہ کس طرح پانی کی طرح بہایا گیا اس ننے منے مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے. سرکاری گاڑیاں آئیں, ان کے جھنڈے لگا رہی تھی پولیس کی گاڑیاں. کراچی میں پولیس نہیں ہے, کسی پولیس والوں کے پاس بیچاروں کے پاس جو ہے ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں ہیں, اور وہ یہ گاڑیاں کیا کام کر رہی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہی ہیں. اس کے بعد جو بانس لے کے جو ہے وہ ایمبولینسیں جو ہیں ان میں بانس جا رہے ہیں. عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے نام کے اوپر کہ صوبوں کو آپ پوچھ نہیں سکتے اور صوبوں میں پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا ایک سنگین مالی بحران کا شکار ہے, اور آج تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے صبح جو اناؤنسمنٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تیل اور گیس بھی رشیا سے نہیں خریدیں گے, تو اس کے بعد یہ مالی بحران جو ایک عالمی مالیاتی بحران ہے وہ اور اس کا جو ہے وہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور ہم تو اسپیکر صاحب سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کو لمبا نہ لٹکایا جائے, اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ایوان میں اس کو لے کے آئیں, کیونکہ ملک متحمل نہیں ہوگا ایک لمبے کرائسس کا. اس کو وہ لے کے آئیں. 172 لوگ انہوں نے شو کرنے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 179 سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں ایوان کے اندر, اور اس وقت مجھے امید یہ ہے کہ ہم جو 5 سے زیادہ 182 سے زیادہ 5 سے زیادہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 184 کے قریب جو ہے ممبران کی وہ ہو جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے 172 اراکین جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کے آئیں اور شو کریں, اور اس سے پہلے میں تو کہوں گا ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کریں, انہیں میڈیا کے سامنے شو کریں تاکہ ہمیں ایک پتہ بھی چل جائے کہ کون کدھر کھڑا ہے, اور اس کے مطابق جو, کیونکہ یہ دیکھیں جو ووٹ آپ لیتے ہیں عوام سے, وہ عوام سے ووٹ آپ ایک پارٹی ٹکٹ کے اوپر اور ایک لیڈر کی وجہ سے لے کے آتے ہیں, لہٰذا وہ ٹکٹ امانت ہے پارٹی کی,
اور اگر آپ کے پاس 172 سے زیادہ اراکین ہیں تو میں اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کو دیری نہ لگائے، وہ فوری طور کے اوپر میڈیا کے سامنے اپنے لوگ جو ہیں وہ پیش کر دیں، ہم بھی دیکھ لیں گے، میڈیا بھی دیکھ لے گا. اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے دکانیں جو لگانے کی کوشش کی ہے، ہمارے کم از کم جو 3 ممبران تھے انہوں نے آ کر کے، جس میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، انہوں نے آ کے پی ایم صاحب کو بتایا. پھر کل ایک اور ایم این اے نے آ کے بتایا کہ کس طرح سے انہیں جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کی آفر جو ہے وہ کی گئی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے، اور یہ جو بیپاری جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور اب ہم اپوزیشن سے بھی کسی قسم کی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے پوری کوشش کی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات ہو، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کر سکیں، لیکن اگر ان کو کوئی عزت راس ہی نہیں آتی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو فوری طور کے اوپر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس کا اجلاس بلائیں اور اس معاملے کو ہم ایک طرف لگائیں، اور اس کے بعد ہم اس اپنے جو مالی بحران ہے اس سے نپٹنے میں ہم نے اب تک بھی جو ایفرٹ کی ہیں اور جو آگے بھی کرنے جا رہے ہیں اس سے میری گزارش ہوگی حماد اظہر صاحب سے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک عالمی سیاسی بحران، ایک صحت کا بحران تو تھا ہی کووڈ کی شکل میں، ایک سیاسی اور معاشی بحران بھی جو ہے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے. قیمتیں جو ہیں وہ $130 تک چلی گئی ہیں تیل کی عالمی منڈی میں، اور رشیا اور یوکرین کے تنازع کے اندر مزید معاشی ٹینشنز جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. امریکہ نے آج اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ وہ رشیا کو پروڈکٹس ایکسپورٹ نہ کرے، اور رشیا نے جو مغربی ممالک ہیں ان پہ اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں بڑے ملک ہیں اور ان کی جو پروڈکٹ باسکٹ ہے، انرجی باسکٹ ہے، وہ بہت بڑی ہے. تو اس سے مزید معیشت کے اندر پوری دنیا میں ٹینشنز آئیں گے. اب جس طرح پاکستان جو ہے، سب سے پہلے تو جو مسلم لیگ نون کی معیشت تھی 1 سال پہلے ہم نے اس سے جو ریکور کیا، جو وہ دیوالیہ کر کے گئے تھے، اس کے بعد کووڈ میں جس احسن طریقے سے پاکستان نکلا، اس وقت بھی ان لوگوں نے، اپوزیشن نے حملہ کیا کہ بھئی شاید یہ اس وقت صحت کی وبا ہے تو ہم اپنا لیپ ٹاپ کھول کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ پی ٹی آئی، جو جتنا نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہمارا جو ہے وہ نسخہ اڈاپٹ کیا جائے. لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا، ساری دنیا نے ہماری تعریف کی. اسی طرح جو اب بحران ہے، جو معاشی بحران کا سامنا ہے پوری دنیا کو، اس بحران کے باوجود، اس کووڈ کی وبا کے باوجود پاکستان 5.5% سالانہ معاشی ترقی کر رہا ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک ماڈل بنا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو قدرے اس معاشی ریسیشن سے جو دنیا کے اندر طاری ہے اور کووڈ سے ابھی تک ہم باقی ممالک سے بہتر نکل رہے ہیں. یہ پاکستان ایک ماڈل کی طرح اس وقت دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اور یہ اپوزیشن کو ہضم نہیں ہو رہا، ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ اتنی ساری مشکلات کے باوجود، کورونا کی وبا کے باوجود، یوکرین اور رشیا کے تنازع کے باوجود، بڑھتی ہوئی عالمی منڈی میں قیمتوں کے باوجود پاکستان میں معیشت 5.5%، صنعتی انقلاب بڑھ رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ $30 ارب پہ جا رہی ہے، اور بجلی اور تیل کی قیمتیں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ نیچے رکھ رہی ہے. یعنی کہ $5 بجلی سستی کر دی، $10 پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے، اس کے لیے بڑے سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑے ہیں، اور پھر جا کے ہم اپنے ملک کے کو اس طوفان کے اندر اپنے ملک کی کشتی کو الحمدللہ ایک صحیح سمت میں اور پوری مضبوطی کے ساتھ معیشت کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو سازش ہوئی ہے ہم پہ، یہ صرف سیاسی سازش نہیں ہے، یہ معیشت کے اوپر بھی ایک حملہ کیا گیا ہے. یہ انویسٹرز کو یہ سگنل دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح آپ لوگ عمران خان کی اکنامک پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، نئی صنعت لگا رہے ہیں، تو انسرٹینٹی کریٹ کر کے اس سینٹیمنٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آج میں انویسٹر سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اپنے کاروباری طبقے سے، تاجروں سے، اور جو ان کی صنعتوں کے اندر مزدور کام کرتے ہیں، کہ آج یہ جو ہم پہ حملہ انہوں نے کیا، سازش کی، عمران خان انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے بعد، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم جلدی چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہوئے، اس سے بھی پہلے عمران خان مزید مضبوط ہو کے اس کرائسس سے باہر نکلیں گے. ہم مزید، ہماری حکومت مضبوط ہوئے گی.
آپ ہم سب عوامی لوگ ہیں, چودھری صاحب بھی حلقے سے ہیں, میں بھی حلقے کی سیاست کرتا ہوں. آپ جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح, لوگ کس کے پیچھے کھڑے ہیں اس وقت؟ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. بڑے عرصے کے بعد, بڑے دہائیوں کے بعد لوگوں کو یہ یقین آیا ہے کہ پاکستان کا مقام پوری دنیا کے اندر معاشی طور پہ بھی اور خارجہ پالیسی اور سیاسی طور پہ بھی اس کو اب پہچانا جا رہا ہے. پاکستان اب اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے, اور پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جس کی پوری دنیا کے اندر آواز سنی جاتی ہے. وہ کوئی ایک یا دو ممالک کے اندر نہیں. ایسا ہمارا وہ لیڈر نہیں ہے کہ جس کے چند ممالک میں بس پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں اور ان کے آگے سر جھکا کے رکھنا ہے, اور پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سودا اس ٹھکانے پہ جا کے کر دینا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اب بات ہو رہی ہے اسٹریٹجک فارن پالیسی کی, اب بات ہو رہی ہے نیوٹرلٹی کی, اب بات ہو رہی ہے آزاد خارجہ پالیسی کی. اور بڑے عرصے کے بعد ہماری جو قوم ہے اس کا سر فخر سے بلند ہے کہ جو سٹینڈ وزیر اعظم لیتا ہے وہ مطابقت رکھتا ہے جو خواہشات ہیں, جو ایسپریشنز ہیں ہمارے ایک عام آدمی کی. تو یہ ایک بڑے عرصے کے بعد ہوا, اور اس سینٹیمنٹ کو, اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو اس گلوبل نیگیٹو انوائرمنٹ کے اندر اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن نے. لیکن یہ ان کو واپس منہ کی کھانی پڑے گی, جس طرح انہوں نے ہمیشہ کھائی ہے, جس طرح کووڈ کے دوران کھائی ہے, جس طرح اس سے پہلے کھائی ہے. ہر مقام پہ انہوں نے حملہ کیا, ہر مقام پہ یہ ناکام ہے. اور یہ جو ان کی آخری ہچکی رہ گئی ہے, یہ جو ان کا آخری شوق رہ گیا ہے, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کا شوق پورا کرا دیں گے, اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح حیران کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد ایک مزید مضبوط حکومت بن کے نکلیں گے. اور جو ہماری باقی ٹرم ہے اور جو اگلی ٹرم آنے والی ہے اس میں ہم مزید اکثریت کے ساتھ نہ صرف واپس آئیں گے, بلکہ یہ جو ہمارا ریفارم پروگرام ہے اس کو ہم مزید اسٹرینتھن کریں گے. صرف ایک بات میں ایڈ کرنا یہ چاہ رہا تھا, یہ اور شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس فرمائی اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے عدم اعتماد لے کے آئے ہیں کہ عمران خان نے میلسی کے جلسے میں یورپی یونین کو برا بلا کہا. یورپی یونین آپ کی پھوپھی لگتی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں ان کی کج فہمی کا کہ آپ نے ملکوں کے تعلقات اپنے مفاد کے اوپر ہوتے ہیں, ہم نے اپنا دیکھ کے کرنا ہے, یا ہم نے یورپی یونین کا یا فلانے کا انٹرسٹ جو ہے وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھنا ہے. جس طرح سے حماد اظہر صاحب نے بات کی, ایک اسٹریٹجک فارن پالیسی ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جی ہم نے آپ کو لیٹر لکھ دیا. یہ ایکچولی انہوں نے زندگی میں ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا. پاکستان میں فرینکلی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد تو کبھی کسی نے فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ کی نہیں, اور کوشش ہی نہیں کی. یہ تو عمران خان نے آ کے پاکستان میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یار ہم دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے, خدا کے لیے اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ جب آپ کا دل چلے, اور یہ آپ نے دیکھا ہی, اب تو وکی لیکس آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ ان کی حالت تو یہ تھی کہ یہ امریکہ کو کہتے تھے کہ آپ ڈرون حملے کر دیں, بس آپ جو ہے نا ہم آپ کو کہیں, ہم پبلکلی کہیں گے کہ بڑا برا کیا, اندر ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب بے شرم لوگ ہیں بنیادی طور پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ بھی جو داؤ پیچ ہے, یہ آخری داؤ پیچ ہے, یہ ختم ہوگا. جس طرح میں نے کہا, اب ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے, اب ہم ان سے ویسے ہی نبڑیں گے جیسے ملزموں سے نبڑا جاتا ہے. عمر جٹ صاحب دنیا سے 185 کا فگر بڑی امپورٹنٹ اختیار کر چکا ہے. آپ بھی 185 آلموسٹ کہہ رہے ہیں اور وہ بھی 185 کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ کے نمبر ایوان میں اور ان کے نمبروں کو دیکھا جائے تو 13 لوگ ہیں جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا وہ 13 لوگ کسی ایک گروپ کی شکل میں ہیں یا وہ انڈیویجول ہیں, کسی خاص جماعت سے ہیں, اور اسمبلی کا سیشن اگر آپ کے نمبر گیم پوری ہے تو پھر اسے جلدی بلایا جائے گا یا اسے وقت پر بلایا جائے گا, نمبر 1. اور سر حماد اظہر صاحب جب 126 دن کا پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا تو اسحاق ڈار صاحب روزانہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے تھے کہ معیشت کا آج کون سا نقصان ہوا. تو کیا اس سیاسی عدم استحکام سے ابھی تک پاکستان کی معیشت کو کوئی ایسا دھچکا نہیں پہنچا کہ آپ بتا سکیں کہ جس کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نمبرز اپنے شو کر رہے ہیں نا. ہمارا تو جو پچھلا دیکھیں سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, ہم نے تو سینٹ میں بھی اپنی برتری جو ہے وہ ظاہر کی ہے. یہاں پہ جو بل پاس ہوئے ہیں اسمبلی کے, وہاں پہ ہم نے اپنی برتری پاس کی. اور میں آپ کو بتاؤں, عمران خان وہ پاکستان کے صرف دوسرے وزیر اعظم تھے جنہوں نے والنٹری ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا جب یہ حفیظ شیخ کا آیا تھا. کبھی پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے اس جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا. تو اب بھی ہم تو یہ, اب تو لوگ انہوں نے شو کرنے ہیں نا, ہم نے تو شو نہیں کرنے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے 185 چھوڑ دیں, آپ 172 شو کر دیں, میڈیا کے سامنے شو کر دیں کہ یہ ہمارے پاس 172 ہے.
اور تیسری بات وہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اسپیکر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی جو ہے وہ کیا جائے۔ جی جہاں تک بات ہے جی ہمارے دھرنے کی، تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے دھرنے کے ٹائم پہ جو معاشی پالیسیاں وہ چلا رہے تھے، اربوں ڈالر اسٹیٹ بینک کے جھونکے جا رہے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، قرضہ ملک کا اربوں ڈالر کے حساب سے بیرونی قرضہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیز رفتار سے بڑھ رہا تھا، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے تھے، ایک عجیب و غریب اکنامک تھیری ڈار صاحب لے کے چل رہے تھے جس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی سوائے ان کے۔ تو اس کو تو جتنی جلدی ختم کرنا تھا اس سے پاکستان کا فائدہ ہونا تھا، اور آپ نے خود دیکھا کہ جانے سے پہلے وہ خود کہہ گئے کہ ہمارے بعد جو بھی آئے گا اسے IMF کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ اتنے بڑے برے حالات تھے۔ ان کا اپنے وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے تھے، تو وہ تو اس کو جتنی جلدی بریک لگتی اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہونا تھا۔ لیکن اس وقت تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کی معاشی ترقی کی رفتار ہے اور جس طرح سے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، آج وہ تو بڑے جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں کتنے بڑے ہیں۔ آج دیکھیں ساری دنیا آپ کی کووڈ کی ہینڈلنگ کی تعریف کر رہی ہے۔ ان کے زمانے میں ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی، آپ کے زمانے میں ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹ ہم 38 ارب ڈالر پہ لے کے جائیں گے۔ ریمیٹنسز آپ کی سب سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، آپ کے ملک میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7% سالانہ کے حساب سے گرو کر رہی ہے۔ تو یہ وہ ریفارمز ہیں جو ہم لے کے آئے، جس کی کنٹینیوٹی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو برقرار رکھیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ ان کی اس تحریک کے نتیجے میں مزید مضبوطی کے ساتھ ان ریفارمز میں ایک منٹ آواز کے بعد اتحادی آن بورڈ ہیں سارے، کیونکہ وہ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ ملاقات۔ فواد صاحب ایک ضمنی کوشچن بھی لے لیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن میں جرأت ہے تو وہ نام لے جو ان کے ساتھ ہے، قوم اور میڈیا کو دکھا۔ آپ نے بھی 5 کا دعویٰ کیا ہے، وہ 5 کا آپ جرأت کا مظاہرہ کریں اور کس ریٹ پہ خریدا ہے وہ بھی بتا دیں۔ نہیں، ہم نے تو جو لوگ ہمارے ہم نے تو شو کرنے ہی نہیں ہے، شو تو انہوں نے کرنے ہیں نا جن نو کانفیڈنس لانا ہے، ہم نے تو کوئی نہیں نو کانفیڈنس۔ اتحادیوں سے آج بھی اچھی ملاقات ہوئی ہے، MKM سے آج بھی اچھی ملاقات ہوئی ہے، اس دن PMLQ سے بڑی اچھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتحادی جو ہیں وہ اسٹرانگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور اسٹرانگ گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب تبدیل ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ حماد صاحب نے چینج کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، وزیر اعلیٰ کا اختیار صوبائی اسمبلی کا ہے، اور وہ آپ جب لاہور میں صوبائی اسمبلی والے کو کریں تو آپ ان سے پوچھیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ چودھری شجاعت صاحب کے گھر کل تک حکومت اور اپوزیشن جا رہی تھی، آج چودھری شجاعت صاحب اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں، کیا آپ کے معاملات آگے پیچھے ہوئے؟ اور خالد محمود صدیقی صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم ابھی تک اپنے ساتھ کھڑے ہیں، اور جام گوال صاحب بھی اسلام آباد میں متحرک ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اتحادی جو ہے وہ ہوا کو دیکھ کے چینج کر گئے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، گورنر سرور صاحب کیوں خاموش ہیں؟ تھینک یو۔ نہیں، گورنر سرور صاحب تو خاموش نہیں، وہ تو آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، بلکہ آج وہ آ بھی رہے ہیں، میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ آ جائیں اور معاملات جو ہیں وہ اس کو وہ خود اس کو دیکھیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ آپ یہ جو شجاعت صاحب کا یا MKM کا، میں نے آپ کو کہا ہے وہ ایک مضبوط حکومت کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کی سے بھی ملاقات ہوئی، امین خان سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے بعد تو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ معاملات اب کنٹرول میں آ گئے، تو کیا کنٹرول میں ہیں یا وہاں تھوڑا سا چیلنج آپ کو؟ نہیں، معاملات سپر کنٹرول میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ آپ کے حوالے سے کچھ خبریں چلی آپ کے حوالے سے کہ آپ نے کچھ کسی محفل میں بیٹھ کے کچھ لوگوں کو کچھ کہا کہ کچھ ایسی باتیں کی ہیں، وہ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ آپ نے ناراض ارکان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں، کچھ وضاحت خبریں چلی۔ نہیں، وہ تو ہم نے جیو ٹیلی ویژن کو بھیجا ہے، لیگل نوٹس بھیجا ہے پیمرا نے، اسٹوریاں بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہی تو فیک نیوز کا پرابلم ہے جس کو ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور کئی اور چینلز بھی جو ہیں وہ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ اور بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی بات کے، تو وہ تو ان کو لیگل نوٹس ہم نے بات سنیں نا، میری بات سنیں، وہ بھائی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، بات یہ ہے کہ اسٹوری ہمارے پاس بھی تھی، سمپل سی بات ہے، سارے یہاں پہ بیٹ فیلوز بیٹھے ہیں، کیا فیصلہ باد کے MNA نے شکوہ نہیں کیا تھا؟ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میری سوال یہ ہے کہ اگر کسی رپورٹر نے خبر دی اس کے پاس پروف بھی ہوگا، آپ پروف دے دیں، آپ کو پیمرا نے بلایا، آپ پروف دے دیجیے گا۔ کیا یہ پیمرا ریگولیٹری باڈی ہے یا حکومت کی ذمہ باڈی ہے؟ اس کو بتا دیں، پیمرا ہمیں روز اگر نوٹس بھیجتا ہے تو پیمرا کو یا تو ایگزام کر لیں گورنمنٹ کے اندر، یا پھر وہ ڈرامہ ختم کر دیں کہ ریگولیٹری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریگولیٹری باڈی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نوٹسز بھیجے، نوٹس کیسے وہ اور نوٹسز بھیجے گا جب فیک نیوز ہوگی تو وہ نوٹس بھیجے گا۔ آپ نے فیک نیوز نہیں دینی تھی اگر آپ کو نوٹس کی تکلیف ہے۔
फैमिली पैनल में आप अगला दे दें। देखिए, वज़ीर आला की तब्दीली का जो मुतालबे का हक़ है वो प्रोविंशियल असम्बली के अरकान को है, उसके अलावा तो ज़ाहिर है किसी को नहीं है। और उस्मान बुज़दार साहब अपना काम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के एतमाद के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। ये फ़ैसला तरीके इंसाफ़ ने करना है और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसने करना है। थैंक यू। वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चल रही थी।